الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ بھی ہماری اس بات سے تو اتفاق کریں گے کہ ہمارے گھروں کا روزمرہ کا معمول ہے کہ گھر کی عورتیں کئی دنوں کا آٹا گوندھ کر فریج میں اسٹور کر لیتی ہیں، اور ایسا عورتیں اپنے آرام کے لیے کرتی ہیں تاکہ جیسے ہی روٹی کا وقت آئے فریج سے آٹا لے کر نکالا اور روٹی بنا لی۔ یہ اکثر گھروں میں ہوتا ہے، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ چھوٹی فیملی کی عورتوں کا گوندا ہوا آٹا تو کئی دن تک چلتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی عام مشاہدہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو یہ پریکٹس اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ رمضان میں تو زیادہ آسانیاں تلاش کی جاتی ہیں، اور رمضان میں ایسا کرنا اور زیادہ نقصان کا سبب ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ایسا تب سے شروع ہوتا ہے جب سے گھروں میں فریج آیا۔ فریج کی مہربانیوں پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ماہرین کا فریج میں گوندا ہوا آٹا رکھنے کے حوالے سے کیا کہنا ہے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں، اور ایسا کرنے سے کن نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو نہایت اہم ہے، اس لیے اس کو اسکپ مت کیجیے گا، اور اس حوالے سے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو آٹے کو فریج میں رکھنے کے نقصانات بھی بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو مختلف چیزوں کے فریز یا فریزر اسٹور کرنے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ فریج یا فریزر میں چیزوں کو اسٹور کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ فریج کو انسانی سہولت کے لیے ایجاد کیا گیا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ فریج میں رکھنے سے یہ چیزیں کئی دن تک محفوظ اور قابل استعمال رہتی ہیں، کیونکہ ان کو خراب کرنے والے جراثیم اور خامرے ٹھنڈک کی موجودگی میں بہت کم اثر انداز ہوتے ہیں۔ مگر ضروری ہے کہ فریج، فریزر، ڈی فریزر یعنی ریفریجریٹر میں چیزیں منوجات اصولوں کے مطابق رکھی جائے۔ یہاں مشاہدہ ہے کہ گوشت، مچھلی، مرغی، سبزی، پھل، مکھن وغیرہ روزانہ بازار میں جا کر خریدنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے بہت سے گھروں میں ہفتے میں یا 15 دنوں میں خریداری کی جاتی ہے اور غذائی چیزوں کو ریفریجریٹر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب فیشن بن چکا ہے۔ کھانے کی چیزیں جن کو آپ نے فریزر میں رکھنا ہے، خصوصاً گوشت، مرغی، مچھلی وغیرہ، ان کی اچھی طرح سے جانچ کر لیں کہ یہ کہیں سے خراب تو نہیں ہو رہی، اور ان کی رنگت یا بو صحیح ہو۔ یہ تسلی کرنے کے بعد آپ انہیں سیلو فین کی تھیلیوں، رنگ والے بیگ، ہوا بند ڈبے، جار، بوتل وغیرہ میں ڈال کر منہ بند کر کے فریج میں رکھیں۔ جس ڈبے، پیکٹ یا تھیلی میں یہ چیزیں ڈال کر فریزر میں رکھنی ہوں اسے ضرور ہوا بند یعنی ایئر ٹائٹ ہونا چاہیے۔ فریزر میں چیزوں کے پیکٹ وغیرہ اس طرح رکھیں کہ ان کے درمیان کچھ جگہ خالی رہے۔ کم جگہ پر بہت جلد زیادہ چیزیں رکھ دینے سے وہ جلد منجمد نہیں ہوتی، اور اس طرح ان کے خراب ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ریفریجریٹر میں پھل، سبزیاں محفوظ کرنے سے قبل انہیں اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں، اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ سبزیاں اور پھل تازہ اور مناسب پکے ہوئے ہوں۔ انہیں کاغذ یا لفافے میں ڈال کر رکھ دیں۔ پھلوں، سبزیوں پر اگر لیموں یا سرکے کا اسپرے کر دیا جائے تو فریج یا فریزر کے باہر ہی زیادہ عرصے تک محفوظ رہیں گے، اور ان کی ظاہری حالت بھی برقرار رہے گی۔ نم سبزیاں، پالک اور پودینہ وغیرہ راؤنڈ پیپر، کچن ٹاول یا اخباری کاغذ میں لپیٹ کر سبزی والے کھانے میں رکھیں۔ یہاں موجود ٹھنڈک ان کی تازگی کے لیے کافی ہوگی۔ زیادہ ٹھنڈک ان کے گلنے، سڑنے اور خراب ہونے کی وجہ بن سکتی ہے۔ پکے ہوئے کھانے چھوٹے زنک بیگ میں ڈال کر فریز کر لیں تاکہ ڈی فریز کرنے کے بعد انہیں دوبارہ سے فریز نہ کرنا پڑے۔ چھوٹے پیکٹ ہوں تو ضرورت کے مطابق 2 بھی لیے جا سکتے ہیں، بڑے پیکٹ ہوں تو بچ جانے والی چیزوں کو آپ لا محالہ دوبارہ فریز میں رکھیں گے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بار ڈی فروز کرنے کے بعد چیزوں کو فوراً نہ نکالیں، کیونکہ ٹھنڈک کم ہوتے ہی جراثیم بہت جلد ان میں پیدا ہو جاتے ہیں۔
प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मछली एक नाजुक गिज़ा है। मछली को लंबे अरसे तक फ्रीज करने के लिए सालम मछली या उसके टुकड़े को कुछ वक्त के लिए ठंडे पानी या कटी हुई बर्फ में दबा कर रखें और फिर इसे डब्बे या बैग या टन वगैरह को फ्रीजर में बर्फीले पानी समेत फ्रीज कर दें। अगर बिजली 1-2 घंटे के लिए चली भी जाए तो इस एहतियात की वजह से मछली के अंदर बाहर जमी बर्फ उसे खराब नहीं होने देती। फ्रीजर में आइस क्यूब्स जमा करके रखें। ज़्यादा देर बिजली अगर चली जाए तो इन आइस क्यूब्स को फ्रीज क्यूब को आइस की गई चीज़ों के ऊपर डाल दिया जाए तो चीज़ें जल्दी नहीं पिघलेंगी। बिजली ना हो तो कोशिश करें कि फ्रिज या फ्रीज़र ना खोलें। फ्रिज में लकड़ी का एक अंजुला कोयला रखने से खानों में बाज़ औक़ात जो अमोनिया की बू आने लगती है वो नहीं आएगी। फ्रिज में एक कटोरी में खाने का सोडा डालकर एक कोने में रख दें। इससे मुख्तलिफ चीज़ों की बू एक दूसरे से सरायात नहीं करेगी, मगर ख्याल रहे कि सोडा हर हफ्ते बदलते रहें। प्यारे दोस्तों, ये थी कुछ ज़रूरी चीज़ें और टिप्स फ्रिज या फ्रीज़र के इस्तेमाल के हवाले से जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं आटे के हवाले से कि इसको गूंदे हुए आटे को फ्रिज में रखकर छोड़ने के क्या क्या नुकसानात हैं। याद रहे कि दुनिया भर में जब भी रोटी पकानी हो तो इसके लिए आटे का इस्तेमाल किया जाता है और ये बात जाहिर है कि आटा गूंद कर उसे रोटी पकाई जाए। हमारे घरों में ऐसा ही होता है। प्यारे दोस्तों, पहले ज़माने में जब फ्रिज की सहूलत नहीं थी तो लोग इतना ही आटा गूंदते थे जितना इस्तेमाल हो सकता था और अगर बच भी जाता तो बहुत कम बचता था। औरतों को मालूम होता था कि एक वक्त के लिए कितना आटा गूंदना है, लेकिन जब से फ्रिज आया है तब से अंदाजे गलत होने लगे और औरतें कई दिनों का आटा एक साथ गूंद कर रख लेती हैं ताकि मशक्क़त से बचा जा सके। प्यारे दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक ऐसा करना सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है क्योंकि आटे में ये खासियत होती है कि वो मुख्तलिफ चीज़ों को अपने अंदर जज्ब कर सके और जब फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें हों तो उनके साथ होने वाले जरासीम भी आटे की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं जो कि फिर इंसानी पेट की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं और बीमारियों का सबब बनते हैं। प्यारे दोस्तों, यही वजह है कि आजकल पहले ज़माने की बनिस्बत बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। आए दिन नई नई बीमारियां सामने आती हैं और प्यारे दोस्तों, हमने आपको इस कीमती मालूमात से आगाह किया, इसलिए आपसे गुजारिश है कि कोशिश करें ये आटा इतना ही गूंदा जाए जो कि एक वक्त में इस्तेमाल हो सके। दूसरे वक्त के लिए अलग से ताज़ा आटा गूंदें ताकि आप और आपके घर वाले बीमारियों से बच सकें। एक और अहम बात ये कि आजकल जो आटा खासकर शहरों में इस्तेमाल किया जाता है इसकी तमाम ग़िज़ाइयत निकाल ली गई होती है, यानी उससे सूजी और मैदे को अलग कर दिया जाता है और इसमें बाकी ग़िज़ाइयत ना होने के बराबर होती हैं, जिसके बाद ये आटा एक पाउडर की तरह रह जाता है। आपने देखा होगा कि मैदे से बनी हुई रोटियां ठंडी हो जाने के बाद काबिले इस्तेमाल नहीं रहती। तो ज़रा खुद सोचिए और तसव्वुर कीजिए कि जो आटा फ्रिज में कई दिन पड़ा हुआ हो तो वो कैसे काबिले इस्तेमाल हो सकता है। इसके बरअक्स वो आटा जो गेहूं से बनाया जाता है वो सेहत के लिए मुफीद होता है और कुछ अरसा पहले सिर्फ खाली आटा इस्तेमाल होता था। अब जबकि बाज़ारी घरों में इस्तेमाल होता है तो चाहिए कि इसके इस्तेमाल में एहतियात की जाए।